ویلکم بیک. جی انور محمد صاحب کچھ فرما رہے تھے. جی اب ہمارے ہاں جب سیاست میں ایک سرٹن ڈگری آف فرسٹریشن آتی ہے, ایکویلٹی آتی ہے, ہم نے افغان وار کو ذرا لائٹلی ایک سینس میں لیا. ہم ایک سمجھتے رہے کہ جناب یہ ساری جو ایک بہت بڑی فتح تھی یہ ہماری تھی, اور ایک سپر پاور کو ہم نے دفن کر دیا. اب روس کی نارمل اصطلاح ریچھ سے مل جاتی ہے. ریچھ کی یادداشت بڑی لمبی ہوتی ہے ہاتھی کی طرح. ان کے یہاں کوئی 80 ایک ٹکڑے ہیں, نیشنلٹیز ہیں, ریاستیں ہیں, سیشن داغستان ہے, نگورنو قرباخ ہے, چچنیا ہے, انگوشتیا ہے, سشیشیا ہے. اب یہ سب اور اس کے علاوہ اور بے تحاشا نیشنلٹیز ہیں, ان میں سے کچھ ہمارے یہاں بھی آ گئے ہیں. اب اگر ریچھ اگر اس کو کچھ سوچنا چاہے اور ہم آرام سے خواب خرگوش میں بیٹھے ہوں, ہم کو سوچنا نہیں چاہیے کہ میرا خیال ہے اب جاگنے کا ٹائم ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے, جتنی بھی جنگیں لڑ کے ہم کریڈٹ لے رہے ہیں, ہمیں سوچا یہ جنگیں ہماری ہیں. اگر یہ جنگیں ہماری ہیں تو ہم نے اس میں کیا پایا اور کیا کھویا. اور اگر ہم دوسروں کی جنگ لڑ رہے ہیں تو کسی اور کے بحث پہ لڑ رہے ہیں. اگر کسی اور کے بحث پہ لڑ رہے ہیں تو ہمارا کنٹرول ہمارے لوگوں پہ ہے, کسی اور کے اوپر ہے. جب ہم ان چیزوں کو ملاتے ہیں اور اس میں اگر ہم مذہب کا ایک وہ ایلیمنٹ لے آئیں جو ہم پہلے لے کر آئے تھے, دیکھیے یہ ایک چاقو کی طرح ہے. آپ اس چاقو کو ایک سرجن کو دیں گے تو ہارٹ سرجری کر دے گا, آپ کی آنکھ میں نیا کورنیا ڈال دے گا. آپ ایک پاگل انسان کو دیں گے تو قتل بھی کر دے گا. بٹ انور صاحب میں یہاں پہ اب مذہب کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. فارن انٹرونشن بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. پختون نیشنلزم جو ہے ان کے اندر ایک بدلے کی وہ بھی ارج بھی ہوتی ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اسپیسیفکلی کہ اتنے ٹارگیٹڈ خودکش دھماکے انہیں ٹرین کیا جائے, انہیں چیزیں پرووائڈ کی جائیں, تو کیا نیشنل لیول پہ یہاں پہ بھی کچھ ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے, یا سو کالڈ القاعدہ کا نام یوز کرتے ہوئے یہ صرف اور صرف کوئی فارن فورسز ہیں یا ان سین ہینڈز ہیں باہر کے جو پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, جو کہ لگتا یہ ہے کہ ڈیمورلائز کیا جا رہا ہے فورسز کو. اب یہ دیکھیں نا, اس میں انٹرسٹ کس کی ہے؟ اس میں ہماری تو انٹرسٹ نہیں ہے, نیچرلی نہیں. اب اگر ہم خود اپنے خواب خرگوش میں بیٹھے ہیں اور دنیا کا حال نہیں دیکھ رہے. ایک بہت پرانے جنگ کے فلسفی تھے کتلائے چانکیہ, پیدا ہوئے ٹیکسلا میں ہوئے تھے, اور وہ چندر گپت موریہ کے زمانے کی ان کی کہاوت ہے, اور گریٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ. جو آپ ماکیویل کو پوزیشن دیتے ہیں اس سے 1000 سال پہلے اس کی پوزیشن اس سب کانٹیننٹ میں کہ دنیا میں اسی کی تھی, اور ماکیویلی کے سارے خیالات اسی سے آتے ہیں. اس کی بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ نے دوستی کرنی ہے تو دشمن کے پڑوسی سے کریں. اب آپ اس بات کو سمجھیے. اب ہمارے بارڈرز پر جائیے, افغانستان میں 14 کونسلیٹس اگر انڈیا کے تو ہمارے کتنے ہیں. اب ہمارے لوگوں میں یہ آپ نے کہا پختون بھائیوں کی جو بدلہ لینے کی ہے, ان میں فخر, عزت, اپنی آپ سیلف رسپیکٹ بہت زیادہ ہے. اور ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, وہ ہمیشہ سے رہی ہے. یہ تو پچھلے 1-2 سال میں یہ بات ہوئی ہے, اور پچھلے 1-2 سال میں کیا انٹرسٹ چیزیں آئی ہیں, باہر سے لوگ آئے ہیں, کلیش ہوا ہے. ورنہ اس میں اگر ڈیورنٹ لائن کو دیکھیں تو ڈیورنٹ لائن تو ایک جغرافیکل لائن ہے, اٹس ناٹ یہ زمینی حقیقت اس حساب سے نہیں ہے. ایک ان دا سینس اٹس اے انٹرنیشنل باؤنڈری فار وچ وی ول لیو اور لائف, سو ول افغانس. مگر وہاں دشمنی نہیں ہے, اس میں دوستی اور بھائی چارہ ہے. قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اکراس اپوزٹ رہتے ہیں, فیملیز ایک دوسرے کے اپوزٹ رہتی ہیں. تو وہاں ڈسٹرکشن کا تو نہیں, وہاں تو کنسٹرکشن اور بھائی چارے کی بات ہے. یہاں پہ جو ہیٹرڈ آ رہا ہے, اگر یہ پچھلے ہزاروں سال سے نیا اب آیا ہے تو یہ آپ کو راکٹ سائنس تو نہیں چاہیے بتانے کے لیے کہ یہ امپورٹ کہاں سے ہوا ہے. اور القاعدہ تو ایک جنرک سا نیم بن گیا ہے. اگر میڈرڈ میں دھماکہ ہو تو القاعدہ نے کیا ہے, اور یہاں ہو اور القاعدہ نے کیا ہے. وہ ان کے پاس کہاں سے رہا, جب یہ بینکنگ ان کی ہے, انشورنس ان کی ہے, اس کے لیے پیسہ چاہیے انور صاحب, اس کے لیے اسلحہ چاہیے, اس کے لیے ٹریننگ چاہیے, اس کے لیے اتنا سب کچھ چاہیے. اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ افغان بارڈر کو سیل کرتے ہیں تب امریکنس کو پرابلم ہو رہی ہے. اگر آپ افغان بارڈر, مطلب میں سلوشن کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا کیا سلوشن ہوگا, دونوں سے میرا سوال ہوگا کہ اگر آپ افغان بارڈر کو سیل کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہمارے ملیٹنٹس ادھر نہ جائیں, ادھر کے ادھر نہ آئیں, دین امریکن خود کر لیں. یہ ہونے نہیں دیتے, وہ خود کر لیں. دس از واٹ آئی ایم پرسیونگ ناؤ, کہ وہ یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہم افغانستان کے ساتھ بارڈر سیل کر لیں.
ہمارے جو ادھر ملیٹنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر تباہی مچائیں, ہم نیگوسیٹ کر کے ان کو خود اپنے پرابلم کو ریزالو کر سکیں. امریکہ آج تک 26% ٹوٹل ایریا افغانستان کا کور کر سکا ہے. تو وہ انہیں دے آر ویری کلیئر کہ شاید اس طرح سے اس وار کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے پاک افغان بارڈر 1800 میل لمبا ہے یہ, جی آپ حیران پریشان ہوں گے کہ یہ آپ اس کو اٹس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ٹیکنالوجیکلی اٹ از ورچولی امپاسبل. جب ہم نے اپنے پروٹیکشن کے لیے اگر کیا ہے, ہم نے 1000 سے زیادہ پوسٹ لگائی ہیں. جن لوگوں کی طرف سے پرابلم ہے, یہ جہاں پرابلم شروع ہوتے ہیں انہیں 100 بھی نہیں کی, اور جو کی ہیں وہ انکمپلیٹ ہے اور انڈر مینڈ ہے. ہم تو اپنی سب کچھ کر رہے ہیں. پر سلوشن کیا ہے اس کا؟ پھر ہماری بے گناہ جانیں ضائع ہو رہی ہیں, معصوم جانیں جا رہی ہیں, ہماری اکانومی کے ایشوز ہو رہے ہیں, ملک کے اندر انسٹیبلٹی ہے. آپ بتائیں گے مجھے ایک ورڈ میں, پھر میں ڈاکٹر کی طرف آنا چاہوں گا. آپ ایک انٹرنیشنل ایشو کو, جس کی ابھی ہم کھلے الفاظ میں بات کر رہے ہیں, آپ اس کو ایک لفظ میں پاکستان اورینٹیٹڈ بنا کے کس طرح سے حل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو آپ کو اس کے ڈانڈے بہت دور جا کے ملتے ہیں. میں نے ابھی اشارہ کیا, ہماری مشرقی, مغربی, شمالی, روس کی طرف میرا اشارہ ہے, تمام حدوں سے مل رہے ہیں. اور وہاں کے لوگ جو ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ مدد کی, اب ان کے ذہن میں یہ کیا آ رہا ہے, اور آئے یہ وہی لوگ ہیں, یہ باہر کے لوگ تو نہیں ہیں. اب جتنے بھی آپ نے ہنگامے کیے ہیں, کوئی سینٹرل ایشیا کے ایک ملک سے ہے, کوئی سینٹرل ایشیا کے دوسرے ملک, کبھی ازبیک ہے, کوئی تاجک ہے, کوئی چیچن ہے, اس میں اپنے لوگوں کی ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ نے بارڈر سیل کرنے کی بات کی تو ٹھیک بات کی. اب جو آئے ہوئے ہیں آپ ان کو ڈھونڈ کے نکالیں گے کیسے؟ وہاں پہ ٹرائبل سوسائٹی ہے, اس کے کلچر میں آپ نے کرنا ہے. اب اس میں ہم نے بہت ساری چینجز کر دی ہیں. ہمارے پاس ایک سسٹم تھا, انگریزوں کے زمانے سے چلا آ رہا تھا, بڑا اچھا سسٹم تھا. پچھلے چند ایک سال میں ہم نے اس سسٹم کو بھی چینج کر لیا ہے, جو کہ اب ہمارے خلاف جا رہا ہے. بھی ایریا کو ایریا میں کنورٹ کرنے. انصاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. فائن, انڈیا کی ہمارے ساتھ بے شمار ایمبیسیز ہیں, انہوں نے کہا کہ چیچن ہیں, ازبک ہیں, سارے ایکٹیو ہو سکتے ہیں. لیکن جو دیکھا گیا ہے ابھی تک, جو چیز کلیئر ہوئی ہے وہ شاید یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر لوگوں کے اندر ایک نفرت ہے, ایک ریئیکشن ہے اگینسٹ دی گورنمنٹ آف پاکستان, جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے امریکن پالیسیز کو فالو کیا, بلڈوز کر دیا, بیچارے نہتے اور معصوم لوگوں کی جانیں لی. اس کا ریئیکشن ہے. ایک تو میں اس بارے میں آپ کا, دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کا کیا سلوشن ہے, نئی گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو سالو کر سکتی ہے. جبکہ یہ یاد رکھیے گا کہ امریکنز ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کی پالیسیز کو فالو کرتے ہوئے وہاں پہ ابھی تک اپنی ملٹری کو یوز کریں, نہتے لوگوں کو مار دیں, اور شاید وہ جو جس امن ڈائلاگ, پیس ڈائلاگ کی طرف ہماری نئی کولیشن گورنمنٹ بڑھنا چاہتی ہے, شاید وہ ان کے حق میں نہیں ہے. تو اس کا پھر کیا سلوشن ممکن ہوگا آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, جہاں تک تعلق تھا, جیسا کہ ابھی انور صاحب نے بھی فرمایا کہ جو ہے وہاں پہ باہر کے ایلیمنٹ, چیچن, فلاں 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 ساری چیزیں, اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ ازبک کی بات کی جاتی ہے. افغانستان میں بھی ازبک موجود ہیں جو مائگریٹڈ تھے, وہاں آئے تھے, وہ رہ رہے ہیں اور ابھی تک رہ رہے ہیں وہاں پر. تاجک, فارسی بولنے والے افغانستان کے لوگ بھی تھے جو مائگریشن کر کے یہاں آئے تھے افغان وار کے دوران میں, اور رہ رہے ہیں ابھی تک. اچھا, ٹوٹل کتنی تعداد ہوگی ان ازبکس کی؟ چلیے مان لیتے ہیں ہم جو ازبکستان سے تعلق رکھتے ہیں, اسلام کریموف کے ستائے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ. کتنی تعداد میں چیچن ہوں گے جو ولادیمیر پوتن کے ستائے ہوئے ہیں اور جو یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کتنے ہزار یا کتنے لاکھ ہوں گے. ان کے پاس لاجسٹکس, ان کے پاس سارا ایمینیشن, ان کے پاس ٹیکنالوجی, ان کے پاس سرمایہ, ان کے پاس ساری چیزیں کتنی ہوں گی. ایک اتنی بڑی سرویلنس رکھنے والا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جناب ہر چیز کو مانیٹر کر لیتے ہیں, انہیں اسامہ بن لادن نہیں ملا آج تک, اور وہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ بھی پکڑ کے دو, ہمیں وہ بھی پکڑ کے دو. وہ خود تو کچھ پکڑ نہیں سکے, اگر پکڑا ہوا ہے تو کم از کم ظاہر یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. ہر چیز وہ پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. جی ملا عمر ہے تو وہ کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہے, فلاں ہے تو فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ساری انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہیں, اور اس کے باوجود وہ لوگ نہیں پکڑے جاتے ہیں. ایک تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنے والی یہ ہے کہ جتنا وہ فارن ایلیمنٹ کا نام لیا جا رہا ہے وہاں پر, وہ ہیں کتنے. میری پرسنل اوپینین میں, جو کہ میری تھوڑی سی اسٹڈی ہے اور میں اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, یہ ان کی تعداد اگر ہوگی بھی ہارڈلی وہ ہنڈریڈس میں سے زیادہ نہیں ہوگی. نمبر 2, وہاں پہ کسی بھی شخص کا مقامی آبادی کے کوآپریشن کے بغیر آپریٹ کرنا اور چلنا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ہماری فورسز کی سچویشن ادروائز وہ کہتے ہیں انہوں نے ٹیررائز کیا ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں جی, سوال یہ ہے کہ قبائلی کسی سے ٹیررائز نہیں ہوتے, ان کے جرگے ہیں, وہ اسٹیبلش ہیں, مسئلے کی کمی ہے. علاقو خان ہار گیا یہاں سے,
اس لیے یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ناانصافی والی بات ہے، اور وہاں کی ثقافت اور زمینی حقائق کو ایک طرف رکھ کے غلط بیانی سے کام لینے والی بات ہے کہ انہوں نے ٹیررائز کیا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے، ان لوگوں کی فطرت ہی بالکل مختلف ہے. مجھے ایک عرصہ جو ہے ٹرائبل ایریاز میں مجھے آنے جانے کا اتفاق رہا ہے، اور میں اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتے، اور ناجائز بات ہو تو بڑا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات نہیں سنتا ہے. وہاں پر کلاشنکوف سب کے پاس موجود ہوتی ہے. بیلنس آف پاور تو سب سے زیادہ وہاں پر موجود ہے، ہر چیز وہاں پر موجود ہے. اچھا ایک چیز تو یہ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بات چلی تھی اصل میں سوسائڈ اٹیک سے اور بمبرز سے. یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ اب تک جتنے بھی سوسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں اور جو نہیں بھی ہوئے ہیں وہ بھی سوسائڈ اٹیک قرار دے دیے گئے ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ غالباً حیدری مسجد کراچی والا جو واقعہ تھا اس میں ایک کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ دے دیا تھا غالباً کہ جناب جی سوسائڈ بمبر کو جو ہے وہ اتنی سزا دے دی جائے، غالباً سزائے موت تھی شاید. اور اس کے بعد یہ معاملہ جب سندھ ہائی کورٹ میں لے جایا گیا تو وہاں اس ہائی کورٹ نے جو ہے اس کو بری کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص سوسائڈ بمبنگ کے طور پہ گیا، سوسائڈ بمبر بنا، اس نے 25 نمازی تو شہید کر دیے، وہ خود کیسے بچ گیا؟ اور عدالت نے کس طرح سے اس کو سزا دے دی؟ اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے اس کو کس طرح سے ریلیز کیا؟ لال مسجد کے واقعے میں آیا جی کہ اس کے اندر جناب جی فارنرز موجود تھے. یہ بڑی آسانی سے ہم ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں دوسروں کے اوپر. پھر اس کے بعد انہوں نے تصویریں جاری کی، اخبارات میں چھپی، ہم نے دیکھا. اٹک سے ایک جو خاتون تھی وہ آئی، انہوں نے کہا کہ یا ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، عثمان اس کا نام تھا اس بچے کا. تو اس طرح سے یہ کہہ کے توجہ ہٹانا یہ تو بڑا آسان کام ہے. میری بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں فارنرز نہیں ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں میں کہہ رہا ہوں. لیکن ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس وسائل کتنے، وہ کتنے عرصے تک رہ سکتے ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی کتنی ہے، وہ کس طرح سے لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں، اینڈ سو آن. یہ چیزیں بجائے خود اپنی جگہ پر جو ہے جی سوال رکھتی ہیں، اور اس کا جواب دیا جانا چاہیے ان لوگوں کی طرف سے جو یہ الزام عائد کرتے ہیں. نمبر 2، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس میں جو کہا جا رہا ہے جی کہ یہ پختون ہیں، یہ سارا کا سارا کام کر رہے ہیں. اچھا اس پہ یہ بھی بڑا ایک حساس معاملہ ہے، ڈیفیمیشن والی بات ہے. آپ پوری کے پوری اپنے ایک پورے 2 صوبوں کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ ان کی کردار کشی کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے امریکنز ہر ایک کو اٹھا کے مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیتے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. سملرلی ہر چیز کو اٹھا کے پختون پہ ڈال دینا یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بھی بڑی ناانصافی ہے. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیا کسی کے پاس پروف ہے کہ یہ پختون تھا، اور اگر پروف ہے تو پھر تو وہ سرا مل جانا چاہیے. سر مل جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ایک پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا، سرا نہیں ملتا ہے. اگرچہ یہ کہہ دینا جی کہ ہم نے اتنے پروگرام فائل کر دیے، روک دیے، اتنے لوگوں کو پکڑا تھا، اخبارات میں خبریں آتی ہیں فلاں 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 لوگ اس میں شریک ہوئے، انہوں نے یہ طے کیا پنجاب میں اتنے وہ سوسائڈ بمبرز داخل ہو گئے ہیں. اب وہ داخل ہو گئے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں تو انہوں نے پکڑا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ ان کے پاس یہ انفارمیشن داخل ہو گئے ہیں تو انہیں پکڑتا کوئی کیوں نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ہیں. اور کتنے ہیں جو سوسائڈ اٹیکس ہیں. بے نظیر والا جو کی ارائیول پہ جو پہلا دھماکہ ہوا اسے فوری طور پہ جو ہے کامنٹیٹرز نے سب لوگوں نے اس کو سوسائڈ اٹیک کہہ دیا وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہہ سکے. ہاں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اٹ لکس لائک دیٹ، لیکن آپ ایگزیکٹلی یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی خودکش حملہ ہے. نہ آپ نے کوئی فوٹیج دکھا سکتے ہیں ایسی جس سے ثابت ہو سکے خودکش حملہ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی اور ایویڈنس ہے. اور پھر اس کے بعد بے نظیر کی اپنی اسٹیٹمنٹ موجود ہے. 3 نام انہوں نے دیے تھے کہ کون کون انوالو ہے اس کے اندر. انہوں نے بھی نہیں کہا کہ خودکش حملہ ہے. چیف جسٹس اسلام آباد کے اندر ہیں، اور اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ ایک بیان دے چکی ہیں کہ لال مسجد کے واقعے پر مجھے خوشی ہوئی. ایگزیکٹلی نیکسٹ ڈے جو ہے چیف جسٹس صاحب کا پروگرام اور اسلام آباد میں کہا ہوگا. میں انصاری صاحب یہ کوٹ ہوئے چاہتا ہے. ناظرین آپ نے انصاری صاحب کی گفتگو سنی، ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ شاید فارن انٹرونشن کے ساتھ ساتھ شاید ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر سے کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو شاید اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں یا پاکستان کے اندر فرسٹریشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ الٹیمیٹلی ان کا مقصد بھی کسی کے ایجنڈے کو فالو کرنا ہی ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا.